اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 تلاوت کی گئی ہے، 12ویں پارے کے چھٹے رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب قوم نہ مانی، اختلاف کرتی رہی، نبی کی مخالفت کرتی رہی، حق کو نہ مانا، توحید باری تعالیٰ کو نہ مانا، تو نبی نے ان سے فرمایا، صالح علیہ السلام نے، کہ تمہارے مطالبے پر بہت بڑی نشانی دکھا دی ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکال کر۔ اب یہ اونٹنی تمہارے واسطے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے اب کھلا چھوڑ دو، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، خراب نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا اس کو، جہاں سے مرضی کھائے، جہاں سے مرضی پیے، اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا، قوم کے لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نے حد پار کر لی ہے، اب 3 دن تمہیں مہلت ہے، 3 دن تم کھا پی لو، عیش کر لو، گھروں میں رہو، پھر اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ ایسا عذاب آئے گا کہ جو غلط نہیں بات ہے، سچا ہے، حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب 3 دن ہو گئے تو عذاب آ گیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن پھر سرخ ہو گئے، تیسرے دن پھر سیاہ ہو گئے، پھر ان پر عذاب آیا۔ ثم جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو جو ہمارے نبی صالح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے عذاب سے صاف بچا لیا، ان کو عذاب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ان کا بال بیک کا نہیں ہوا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس کے ساتھ ان کو بچا لیا، من خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ رسوائی کی مختلف صورتیں، ایک تو یہ تھی کہ جب صالح علیہ السلام نے بتایا قوم کو کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، نہ آتا تو پھر قوم آپ کو پریشان کرتی، بے عزتی کرتی، کہاں ہے یہ عذاب، کیوں نہیں آیا یہ عذاب؟ عذاب جب آ گیا تو وہ رسوائی جو ہے وہ نہ ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ آخرت کے دن جو کافر ہیں وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور ایمان والے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بڑا طاقت والا اور عزت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ پھر جب عذاب آیا، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، یہ جو ظالم تھے، حق کے منکر، نبی کے مخالف، ان کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے زوردار ایک چیخ ماری، ایسی کہ ان کے دل پھٹ گئے قوم کے، اور زمین ہلنے لگی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے آ لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب چیخ زوردار آواز آئی، اس کی جگہ سے زمین ہلنے لگی۔
ہر شے جو تھی فنا ہو گئی، اور بالخصوص وہ جو لوگ قوم کے تھے سارے کے سارے کافر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، ایمان والوں کو کچھ بھی نہیں پتا چلا، بچے رہے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بال جیسے کہ تھے ہی نہیں، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جیسے اس سے پہلے کبھی آباد ہوئے ہی نہیں وہاں پر، کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں ہیں، اس طرح ہو گئے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ تو رب کا انکار کیسے کیا؟ نبی کا انکار کر کے، نبی کو نہ مانے، نبی کی نبوت کو نہ مانے تو رب کا انکار ہے کہ نبی نے خود بخود تو اعلان نہیں کیا ہے، اللہ نے، رب تعالی نے نبی کو بھیجا ہے، نبی کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، تو سن لو سمود کے لیے لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے قوم سمود کے لیے، اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے اور ان کی ہلاک کر دیا، پھر بھی لعنت ہے ان پر، قبر میں بھی اور حشر میں بھی لعنت ہے ان پر، فرشتے بھی بھیجیں گے، اللہ بھی بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔